اسلام میں کہاں پابندی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کبھی بھی بول نہیں سکتے، آپ کا جو بھی رائے ہو؟ آئین اور قانون کے کون سے شق کے مطابق کہ آپ نے جسٹس ثاقب نثار کا دل کا اظہاری کی تو آپ کو کنٹیمپٹ لگے؟ آپ نے جسٹس، یہ جینیوئن ایشوز ہے ہمارا لیگل نظام میں۔ اگر میں 25 اکتوبر کے بعد تک انتظار کروں تو 63A جیسا فیصلہ نہیں آئے گا۔ ایسے نہیں کہا جائے گا کہ آئین کو تو آپ نہیں ترمیم کر سکتے، صرف ہم۔ اب کیا یقین دہانی دلائیں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ دھمکی نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا آپ کی 18ویں ترمیم اور آ کے رکھ دیں گے؟ ہم نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا، اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے پروسیس میں تبدیلی لے آنا پڑے گا۔ اور جو آپ کہہ رہے ہو بڑے معذرت کے ساتھ کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے، جو یہ کانسیپٹ تھا میں بالکل امید نہیں رکھتا تھا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا اس بات پہ اعتراض کرے کہ ہمیں ایک ایسا آئینی عدالت ملنا چاہیے جس میں چاروں صوبوں کو برابر کی نمائندگی ہو۔ اب آپ بلوچستان کی پریکٹسنگ وکلا ہو، آپ مجھے بتائیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، there is no problem۔ ایسے ہے جیسے ہے، جو اکثریت ہے اکثریت ہے، اقلیت ہے اقلیت ہے، سے کوئی فرق، ہم صرف میرٹ پہ اور سوچ پہ۔ یار اگر آپ ایک ہی شہر سے آدھا کوٹ بنائیں گے، their experience is growing up and living in that environment. Your experience is the one where you're dodging bullets, worrying about missing persons, worrying about whether you're going to get home or not, what's the importance of fundamental rights, what's the importance of all these issues. سندھ کا جج کا اپنا ایک پرسپیکٹو، اس کا وہی لیگل ٹریننگ، وہی میرٹ، وہی قابلیت، but that legal perspective is affected۔ ہم نے یہی سوچ کے جب قائد عوام نے پارلیمانی نظام کھڑا کیا تو جو امبیلنس ہے اس ملک میں، اس وفاق کو ساتھ چلانے کے لیے، برابر کی نمائندگی دینے کے لیے، اس ملک کو، اس وفاقی نظام کو کھٹا رکھنے کے لیے، تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بلوچستان میں اتنے لوگ ہی نہیں رہتے، ان سے ہم نے کیا پوچھنا۔ اس سوچ کے خلاف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سینٹ آف پاکستان کا قیام رکھا۔ اس لیے رکھا کہ جو بھی ہو، پاکستان کی سیاست جو بھی روک لے، ایک چیک ان بیلنس ہو، اور ہم سینٹ پہ ایکول بنیادوں پہ پاپولیشن جو بھی ہو، ایکول تعداد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو شاید اس پہ اثر ہی نہیں ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، مجھے فرق پڑا ہے، مجھے اس امبیلنس کا فرق پڑا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھ لیں، وفاقی آئینی عدالت ہوتا، کنسنسس چاروں صوبے میں بننا ہوتا، کیا وہ فیصلہ آتا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس، میاں محمد نواز شریف کا گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس، پھر 1993 کی حکومت کی ڈسمسل کیس، سجاد علی شاہ کی ڈسینٹنگ نوٹ کیا تھا؟ کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا، میں تو وکلا نہیں ہوں۔ کوٹ ان کوٹ جسٹس آف پاکستان۔ ہم جو اس تحریک کا آج کا نہیں، افتخار چودھری کا نہیں، نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں نا، ہم اکثر ہمارا سوچ اقلیتی ممبرز کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اکثر، not every time. And the dissenting note of the day is the jurisprudence of tomorrow. So جو سجاد علی شاہ کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا کہ as far as نا، آپ ایگزیکٹ کوٹ اٹھا کے دیکھ لے، کوئی اس کو ایسے نہ کریں، کہ all that it seems to me is that when a Prime Minister of Punjab came, this court restored their government, and when a Prime Minister from Sindh came, you sent her home۔ یہ امبیلنس کا الزام ہی نہیں لگتا۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا، چاروں صوبے بیٹھ رہے ہوتے، کنسنسس کے فیصلہ کرتے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ٹرانسفر آف ججز پہ اعتراض ہے، میرا بھی اعتراض ہے اس کانسیپٹ پہ، اور شاید اس پہ کنسنسس بنے نہ بنے، میں تو چاہوں گا کہ یہ ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہ ہو۔ میں بالکل نہیں چاہتا کہ کیس ادھر ہو رہا ہو
اور پی ایم یا سی ایم کو کوئی مرضی ہو کہ آپ کو ادھر سے ادھر لگا دیں. میں تو چاہوں گا کم از کم تو آپ کا کنسنٹ, آپ کا چیف جسٹس کا کنسنٹ, کون کا سر, اور وہ بھی ایگزیکٹو کا تو نہیں, میں نہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یا پارلیمنٹ کا مسئلہ. مگر ہمارا کیس جو بینکنگ کورٹ کا, سندھ کا بینکنگ کورٹ کا چل رہا تھا جناب, آپ کا ماشاءاللہ ثاقب نثار کا تھا, شاید وقت گزار کا, سندھ کا کیس کو پنڈی میں شفٹ کر دیا, تب تو کوئی اعتراض نہیں. وہ تو آئینی ہے, تو قانونی ہے. I don't want to insult your intelligence, but please don't insult mine. میں کسی خاص مقصد, نہ کسی وکلا کی سیاست, نہ کسی ججز کی سیاست, نہ کسی اسلام آباد کی سیاست کے لیے یہ چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائندہ ملے, آپ کو برابری کی موقع ملے, آپ کی وکلا کو وہ موقع ملے, آپ کی ججز کو وہ موقع ملے. میں نے آپ کا جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس کے بارے میں, اس کی تاریخ کے بارے میں شاید اتنا کلوزلی سے میں نے نہیں دیکھا جتنا میں نے سندھ ہائی کورٹ کا دیکھا. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جناب کہ ایک چیف جسٹس جو افتخار چودھری صاحب نے بٹھایا تھا ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں, وہ بھی اس لیے بٹھایا بیکاز افتخار چودھری تو دشمن پیپلز پارٹی ڈھونڈ کے نکالتی, تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیشنلسٹ ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے, تو اس پہ الزام تھا کہ پاکستان کی پرچم ایک زمانے میں اس نے جلایا تھا. چلے, مگر افتخار چودھری نے جج بنایا, اور جج بنا بچپن میں جو بھی ہوا, it didn't have an effect on his career, it shouldn't have done. آیا ہمارے ساتھ سخت اختلاف, مطلب اپوزیشن ہماری تو سندھ میں اپوزیشن پارٹیز کرتے ہی نہیں ہیں, ججز کرتے ہیں. اب جب اس کی باری آئی چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے, تو کسی اور نے چیف جسٹس آف پاکستان ایک دن بننا تھا, اور اس کا دوستی یاریہ تھا. میرا بچانا لارکانوں کا جج پوچھے تو کس سے پوچھے. اب یہ اپنا جو پرسنل ہسٹری اور whatever پولیٹیکل ہسٹری اپنی جگہ, میں نے ان زبانوں میں بھی اس چیز کا مزاحمت کیا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ ہمیں بار بار یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی پروسیس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ اتر پاتا نہیں ہے, یہ تو قابل نہیں ہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں. بھائی آپ نے اس کو اعلیٰ سمجھا کہ یہ جج بن سکے, یہ چیف جسٹس کسی ایک, اور آپ کی سیاست آپ نے اس لیے کہ آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹس اپنے ہاتھوں میں ہیں, تو آپ نہ صرف اپنا اپوائنٹمنٹس کی فکر کرتے ہو, آپ نہ صرف اپنے دوست اور خاندانوں کو بننے والے کو جج بنانا چاہ رہے ہو, جو آج کل آپ کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ان کو وعدہ کر رہے ہو کہ آپ ان کو جج بنائیں گے, آپ ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہو. مطلب اس کمرہ میں بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ بھائی اس کو جس کا سینیورٹی پہ یا اصولوں پہ باری بنتا ہے, اس کو ہم اس لیے محروم رکھیں گے تاکہ آپ کا یار اگلی چیف جسٹس بنے. ڈو وی ناٹ ہیو ٹو فکس دس؟ آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں, اس لیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن نزدیک ہے, اور حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی, لاہور نے اعلان دیا تو بلوچستان پیچھے. واٹ؟ آپ تنقید کریں, آپ کہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں, بٹ اوور یور ڈیڈ باڈی اے کانسٹیٹیوشنل وفاقی عدالت ود ایکول ریپرزنٹیشن, اس کا چلے. آپ اگر بلوچستان کا واقعی یہ موقف ہے کہ جو ہمارا وفاقی عدالتی نظام ہے اس کا میک اپ درست ہے, تو that's your point of view. I really highly suggest that you run in elections, you become members of parliament, so you can pass a legislation or an amendment to reflect that. میں نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہولی کاؤ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ہولی کاؤ بننا چاہیے, نہ ہمارے چند میڈیا کے ایسے طاقتور شخصیات کو کوئی ہولی کاؤ بننا چاہیے, نہ ہمیں کسی جج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہولی کاؤ ہے. بھائی اسلام میں کہاں پابندی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کبھی بھی بول نہیں سکتے, آپ کا جو بھی رائے ہو. آئین اور قانون کے کون سے شک کے مطابق کہ آپ نے جسٹس ثاقب نثار کا دل کا اظہاری کی تو آپ کو کنٹیمپٹ لگے, آپ نے جسٹس, یہ
जेन्युइन इश्यूज़ है हमारा लीगल निज़ाम में. आपने पूछा कि हमने 18वीं तरमीम में क्यों नहीं किया. पॉलिटिकल कंपल्शन ये था कि हमारे पास वो अक्सरियती वोट्स नहीं थे, मगर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल भी कदगन ये था कि जैसे आप कह रहे थे कि 18th अमेंडमेंट को आपने 1 साल बैठा, पूरा मशवरा हुआ, वो सब कुछ हमने किया, 2/3 से नहीं 3/3 मेजॉरिटी के साथ 18वीं तरमीम पास किया. उसमें जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस था, वो सजेशन का पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं, पीएम के पास नहीं, वो हमने जस्टिस के साथ रखा था. लेकिन कंफर्म करने के पावर जैसे बाकी दुनिया में हमने पार्लियामान के पास रखा. तब भी आला अदलिया और आज़ाद अदलिया ने पूरा तहरीकिया के लॉयर्स के सपोर्ट के साथ इन्होंने हमारा 18वीं तरमीम, जो मैंने समझाया कि 3 नस्लों की जद्दोजहद, 1973 की बहाली, इस बात पे कि मैं अपना मर्जी का जजेस नहीं लगा सकूंगा, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद योर 3/3 मेजॉरिटी में नहीं मानता, मैं इसको पूरा पकूरा उड़ाऊंगा, आप जाके 19th बना दें. चले मानते. आज तक हमने 19th का आइन साजी भी की, आज तक वो पूरा फैसला आया ही नहीं इफ्तिखार चौधरी का कोर्ट का. दिस इज़ नॉट अ फंक्शनिंग जुडिशल सिस्टम. मैं मानता हूँ पार्लियामान में मसले हैं, मैं मानता हूँ जुडिशरी में मसले हैं, मैं मानता हूँ मीडिया में मसले हैं, मैं मानता हूँ आपके हर जगह मसले हैं. हमने तो पार्लियामान की कमेटी किसी एक टॉपिक पे नहीं बनाया, हमने दावत दिया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये भी है, ये भी है, नैब रिफॉर्म्स भी है, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन के बारे में है, मिलिट्री सिविल रिलेशंस के बारे में है. कोई आए मुझसे उस पर एग्री करने के लिए तैयार हूँ, उस पर भी मैं बात करूँगा, करने के लिए तैयार होऊंगा. मगर मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक एतराज़ की वजह से, किसी लाहौर की सियासत और तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से, मेरा जो 2006 का वादा, हर मंशूर बशमूर 2024 का मंशूर का वादा, ये सिविल सोसाइटी का अगस्त 2023, इस पे सिविल सोसाइटी ने बैठ के, सिविल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान कॉल्स फॉर अ सेकेंड जनरेशन चार्टर डेमोक्रेसी COD 2.0. इस पे ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे, मीडिया के नुमाइंदे, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, राइटर्स, एडवोकेट्स, हिस्टोरियल्स, PTI का कोई सेनेटर भी है, पीपल्स पार्टी का साबिक सेनेटर भी, माइनॉरिटी राइट्स कमीशन, आई मीन इस पे 89 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स endorsed Charter of Democracy 2.0, not in 2006, but in 2023 in the run-up to the elections. And इनके COD पे फोकस, नया COD बनाने का मुतालबा, उसमें आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ उसका पहला मुतालबा क्या है उसमें, कि फेडरल आईनी अदालत बनना चाहिए. अब हमारा जिद्दोजहद जो कि शुरू पता नहीं कब से हुआ, इफ्तिखार चौधरी के टाइम से हर बार एड्रेस में या यहाँ या वहाँ, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम हाई बार एसोसिएशन में, यही पॉइंट्स हम उठाते रहे. हमारा इस पे इतना मेहनत हुआ है, और आप कहेंगे इसलिए इस वक्त जो लड़ाई चल रहा है, चाहे वो जुडिशल पॉलिटिक्स का लड़ाई हो या दूसरा पॉलिटिक्स लड़ाई, मैं अपना मंशूर भूल जाऊँ और मैं किसी और का मंशूर कबूल करूँ, ऐसे नहीं हो सकता. अगर आप मानते हैं कि जैसे आपने माना कि जुडिशल सिस्टम में मसले हैं और थोड़े मसले नहीं हैं, बहुत मसले हैं, तो आप ये कैसे कह सकते कि जब तक बाकी पूरा निज़ाम ठीक ना हुआ इसको ना छेड़े? मतलब आप सिर्फ अपना घर का सफाई तब करेंगे जब बाकी घर अपने सफाई करवाते हैं. हम इस चीज़ के पीछे कब से कोशिश करते आ रहे हैं. हमारा पहला जुडिशल रिफॉर्म्स की अमेंडमेंट सैबोटेज किया गया. आप मुझे बताएं कि अगर मैं 25 अक्टूबर के बाद तक इंतज़ार करूं तो 63A जैसा फैसला नहीं आएगा. ऐसे नहीं कहा जाएगा
کہ آئین کو تو آپ نہیں ترمیم کر سکتے صرف ہم. اب کیا یقین دہانی دلائیں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ دھمکی نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا آپ کی 18ویں ترمیم اور آ کے رکھ دیں گے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں، بھائی ایک دوسرے پہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ساتھ کب بیٹھیں گے، کون سا بینچ پہ کون بٹھائیں گے؟ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ. میرا جو وفاقی امبیلنس ہے، سارے صوبوں کو ایکول نمائندگی ہے، وہ کیسے آپ پورا یقین دہانی دلوائیں گے؟